ہم نے اپنی اصطلاح میں اس کو ختم کہا. تو اب کوئی اگر پوچھے ختم کہاں ہے، ہم دکھائیں گے وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. بسم اللہ. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ہم یہ دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ٹھیک ہے، دعا تو ہم بھی کہتے ہیں، یہ جو کھانا آگے رکھتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ تو کھانا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانا آگے رکھنا یہ ہمارے لیے استغفار کے لیے شرط نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کسی فوت شدہ کو دفن کر کے آتے ہیں تو آ کر تھوڑی بچھا کر بیٹھتے ہیں نا، تو کیا کام کرتے ہیں؟ بخشش کی دعا مانگتے ہیں. اس وقت ہم میں سے کبھی کسی نے مطالبہ کیا ہے کہ کھانا پانی تو آگے ہے کوئی نہیں، تو دعا کیسے؟ کوئی نہیں نا کھانا ہوتا. تو معلوم ہوا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کھانا آگے رکھے بغیر دعا مانگی جائے تو پھر بھی دعا پہنچتی ہے، ایصال ثواب کا فائدہ ہوتا ہے. تو کھانا آگے رکھنا ہماری شرط نہیں. ہاں البتہ نجدی دکھائیں کہ آگے پیچھے تو دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کھانا آگے آ جائے تو اب دعا رک جاتی ہے. تو یہ کھانا آگے آنے سے رکنے والی دلیل یہ نجدیوں کو دکھانی چاہیے. اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ یہ کھانا ہے کیا؟ یہ اصل میں ہے صدقہ و خیرات. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے صحابہ نے پوچھا. آس بن وائل، یہ کافر تھا آس، اس کے دونوں بیٹے وہ مومن تھے. ایک کا نام ہشام تھا، ایک کا نام حضرت عمر. تو آس بن وائل نے کہا اپنے بیٹوں کو کہ میں مروں تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا. ہشام نے اپنے حصے کے 50 آزاد کر دیے. عمر کہتے ہیں کہ میں رسول پاک علیہ السلام سے پوچھوں گا. تو کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ان ابی اوصى ان يعتق عنه 100 رقبہ، ہمارے باپ نے وصیت کی تھی کہ 100 غلام آزاد کیے جائیں. ان ہشاما اعتق عنه 50، ہشام نے تو ان کی طرف سے 50 آزاد کر دیے. وباقیت علیہ 50 افاعتق عنہ، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے آزاد کروں؟ تو مطلب یہ تھا کہ کوئی فائدہ ہوگا میرے باپ کو. تو حضور علیہ السلام نے صرف غلاموں کی آزادی کا مسئلہ نہیں بتایا، بلکہ فرمایا فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ. یہ صدقہ ہے. اب اس صدقہ میں روٹی بھی آ گئی. او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذالک لو کان مسلمان، پہنچے گا بشرطے کے مسلمان ہو. ٹھیک ہے. بخاری شریف کتاب الوصایا میں ہے، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی جنگ پر حضور کے ساتھ گئے ہوئے تھے. ان کی والدہ فوت ہو گئی. جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ اتنے دن ہوئے ماں فوت بھی ہو گئی، دفن بھی کر دی گئی. اب وہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ان امی توفیت وانا غائب عنہا. یہ بخاری شریف ہے کہ میری ماں فوت ہوئی اور میں غائب تھا. وانا غائب عنہا اینفعها شیء ان تصدقت به عنہا، کیا اگر میں کوئی چیز صدقہ کروں تو میری ماں کو فائدہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم. اب یہ شیء نکرہ ہے. کوئی چیز صدقہ کروں تو نفع ہوگا؟ کہا ہاں نفع ہوگا. ان کا ایک باغ تھا، باغ. اب وہ ان کا ارادہ ہوا کہ میں اپنی ماں کی طرف سے باغ ہی وقف کر دوں.
اور باغ تو پھلدار درختوں کے مجموعے کو کہتے ہیں نا، ٹالی یا ککر کے مجموعے کو باغ نہیں کہتے. کھجوریں تھیں، انگور تھے باغ میں. تو انہوں نے اپنا باغ صدقہ کر دیا، یعنی وقف کر دیا، اور حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اشہدک ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا، یا رسول اللہ آپ کو میں گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف یعنی بڑا باغ وہ میری ماں کی طرف سے خیرات اور صدقہ ہوا. اب دیکھیے ہر سال اس باغ کا پھل وہ مسلمان کھاتے تھے، اور نفع حضور کے فتویٰ کے مطابق حضرت سعد کی ماں کو قبر میں پہنچ رہا تھا. اور پھر وہی حضرت سعد ہیں، انہوں نے ایک بار پوچھا کہ میں اپنی ماں کے لیے اور کیا چیز صدقہ کروں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پانی. تو انہوں نے ایک کنواں بنوا دیا اور اس کو مشہور کیا حاضی لأم سعد، کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے. تو سعد کی ماں کے لیے کا کیا مطلب ہے کہ اس کا پانی زندہ لوگ پئیں گے، اس کا پانی زندہ لوگ استعمال کریں گے، پئیں گے، استعمال کریں گے، اور فائدہ کس کو ہوگا؟ سعد کی ماں کو. تو اگر کنویں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو گلاس پانی دیا جائے تو نہیں ہو سکتا. یعنی حضور نے تو مطلقاً پانی فرمایا تھا نا. اگر سعد کنویں کی بجائے صرف ایک گلاس ہی کسی کو پلا دیتے تو فائدہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ ایک جگ پلا دیتے تو فائدہ ہوتا، ٹب پلا دیتے تو فائدہ ہوتا، لیکن انہوں نے کنواں پورا بنوا دیا. تو معلوم ہوا یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی فائدہ دیتی ہیں فوت ہونے والوں کو. یہ نجدی پوچھتے ہیں یہ کھانا پہنچتا ہے ان کے پاس؟ تو ان بے وقوفوں سے، بے عقلوں سے پوچھو کہ ہم اس محفل کو محفل کیا نام دیتے ہیں؟ محفل ایصال ثواب. ایصال طعام تو نہیں نا، محفل ایصال ثواب. تو ان پاگلوں سے پوچھو ہم ثواب پہنچا رہے ہیں، تم کھانے کے پہنچنے کا پوچھتے ہو. اگر ہم نے محفل کا نام رکھا ہوتا ایصال طعام تو پھر تو یہ سوال بنتا تھا کہ جو تم ایصال طعام کرتے ہو تو یہ طعام پہنچتا ہے. ہم تو ایصال طعام تو نہیں کہتے، ہم تو ایصال ثواب کہتے ہیں. اور طعام زندہ لوگ کھاتے ہیں، کھلانے والے کو جو ثواب ہوتا ہے وہ فوت ہونے والے کو پہنچتا ہے، اور یہ حضور کے فتویٰ کے مطابق پہنچتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ ہماری اصطلاح میں یہ جو ختم ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی فوت شدہ کے لیے جو بخشش و مغفرت کی محفل ہے، اس کا نام ہم نے اپنی اصطلاح میں ختم رکھا. تو اصطلاح میں جو نام مقرر کیا جاتا ہے، جب ثبوت پیش کیا جاتا ہے تو وہ لفظ نہیں دکھایا جاتا، بلکہ جس لفظ سے وہ اصطلاح لی جاتی ہے وہ لفظ دکھایا جاتا ہے. جیسے اگر کوئی نماز کا پوچھے گا تو ہم اس کو لفظ نماز قرآن سے نہیں دکھائیں گے بلکہ صلاۃ دکھائیں گے. اگر کوئی روزہ پوچھے گا تو ہم اس کو قرآن و حدیث سے روزہ نہیں دکھائیں گے بلکہ صوم، کیونکہ یہ ان لفظوں سے ہم نے لیا ہے. اگر کوئی ختم کا پوچھے گا تو ہم ختم نہیں دکھائیں گے، ہم استغفار للمیت دکھائیں گے یا الصدقۃ عن المیت دکھائیں گے. اور الصدقۃ عن المیت یہ تمام کتب حدیث میں اس کا جواز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ کا ثواب پہنچتا ہے. جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں، ہر صدقہ کا ثواب پہنچتا ہے، فوت شدہ کو نفع دیتا ہے. اور پھر صدقہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ، راستے سے کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے. کل معروف صدقۃ،
کہ ہر نیکی صدقہ ہے. تو جب ہر نیکی صدقہ ہے اور ہر صدقہ کا ثواب فوت شدہ کو پہنچایا جاتا ہے تو ہر نیکی کا ثواب پہنچا. لیکن نجدیوں نے شیطان کا لشکری چونکہ بنے ہوئے ہیں اور ہر نیکی سے روکنے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ورنہ ان کی تنخواہ بند ہو جائے گی. ہاں جی. یہ سورہ جن ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جنوں کے ساتھ ملاقات، کیا ٹائم ہے؟ ہاں، تو آپ ایسا کریں تھوڑی دیر آپ چل پھر لیں تو پھر یہ سورہ جن اور آگے سورہ مزمل مدثر بھی پڑھائیں، لیکن زیادہ دیر نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے بس. تو کئی مواقع پر جنات کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تبلیغ فرمائی. تو اس میں بھی اسی ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے. نخلہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور جنات، وہ ایک جنات کی جماعت وہاں پہنچی اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت جب سنی تو وہ وہیں رک گئے. تلاوت سنی، اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے اور جا کر انہوں نے پھر اپنی قوم کو اپنے ایمان اسلام کا بھی بتایا اور اپنی قوم کو بھی دعوت دی مسلمان ہونے کی، اور وہ ان کی قوم بھی ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محبوب جب آپ وہاں نماز پڑھا رہے تھے تو اذ صرفنا الیک نفرا من الجن، اس کا بھی ذکر ہے 26ویں پارہ میں. پیچھے گزر چکا ہے، یہ بھی ہے. قل، اے محبوب فرما دیجئے، اوحی الی، کہ وحی کی گئی میری طرف، یعنی مجھے خبر دی گئی کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا جنوں کی ایک جماعت نے، استمع غور سے سنا جنوں کی ایک جماعت نے، اور پھر فقالو، انہوں نے پھر جا کر اپنی قوم کو کہا جب ان کی طرف گئے اپنی قوم کی طرف، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجب قرآن سنا یہدی الی الرشد، جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے. یہ جن اپنی برادری کو جا کر بتا رہے ہیں. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک ہمارے رب کی بزرگی وہ بلند و بالا ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، اللہ نے نہیں بنائی اپنے لیے بیوی، ولا ولدا، نہ اولاد. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک ہمارے جو جاہل تھے وہ اللہ پر شطط بات کرتے تھے. شطط ایسی بات کو کہتے ہیں جو حق سے بہت دور ہو، حق سے دور بات، یعنی جھوٹی بات، وہ ہمارے سفیہ لوگ کہتے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے گمان کیا کہ لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہرگز جھوٹی بات انسان اور جن وہ اللہ کے بارے میں نہیں کریں گے. تو اس لیے ہم نے ان کی بات مان لی، لیکن اب ہمیں واضح ہو گیا کہ وہ غلط کہتے تھے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بے شک کچھ انسانوں کے مرد وہ پناہ حاصل کرتے تھے جنوں کے مردوں کی. یہ عرب لوگوں کا طریقہ تھا، جب رات کو کسی جنگل میں ان کو پڑاؤ کرنا ہوتا تو پھر یہ بلند آواز سے کہتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی
من صفہاء قومہ، کہ میں اس وادی کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اس کی قوم کے صفہاء سے۔ تو پھر وہ جو جنات کا بڑا سردار ہوتا پھر وہ اس قافلے کی حفاظت کرتا، اور اس سے جن پھر متکبر بھی ہو گئے کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں کہ جن بھی ہمارے اور انسان بھی ہماری پناہ لے رہے ہیں۔ تو فرمایا انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، بس انہوں نے ان کے تکبر کو اور زیادہ کر دیا، جنوں کے غرور کو اور زیادہ کر دیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور انہوں نے بھی خیال کیا جیسے تم نے خیال کیا اے انسانوں۔ ان جنوں کا بھی خیال تھا کہ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھائے گا نہیں، یعنی وہ بھی قیامت کے منکر تھے جیسے انسان قیامت کے منکر ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے آسمان کو دیکھا، یعنی آسمان میں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا، ہم نے پایا اس کو کہ پہرے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ پہلے جن جاتے تھے عالم بالا کی باتیں سنتے، نیچے آ کر کاہنوں کو بتا دیتے کہ یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے، وہ کاہن لوگ اس میں جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتا دیتے، تو لوگ ان جھوٹوں کو تو نہ دیکھتے، اور جو ان کی بتائی ہوئی کوئی خبر تھوڑی بہت سچی ہو جاتی تو وہ کہتے یار انہوں نے اتنا پہلے بتا دیا تھا، یہ تو غیب کو جانتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر بالکل جنوں کا عالم بالا کی باتیں سننا روک دیا گیا، بلکہ جو سننے کے لیے جاتے ان کو ستارے سے شعلہ نکال کر مارا جاتا۔ تو ہم نے ٹٹولا آسمان کو، ہم نے پایا اس کو بھرا ہوا پہرے سے، شدیداً سخت پہرے سے، وشہباً اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا، کیونکہ ہر ستارے سے پھر شہاب نکلتا اور ان کو مارتا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم پہلے بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے بیٹھنے کی جگہ۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس اب جو سننے کی کوشش کرے گا، یجد لہو شہاباً رصدا، وہ پائے گا کہ اس کے لیے شہاب تیار ہوگا، منتظر ہوگا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہمیں یہ معلوم نہیں، أَشَرٌ أُرِيدَ، کیا بندوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، بمن فی الارض، جو زمین میں ہیں، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ بے شک ہم میں سے صالحون، یعنی جنوں نے کہا نا کہ ہم میں سے کچھ جن تو صالح ہیں، نیک ہیں۔ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ اس کے سوا ہیں، یعنی وہ نیک نہیں ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی راستوں پر گامزن ہیں، یعنی کئی نیک کئی برے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہاں ظننا یقین کے معنی میں ہے کہ بے شک ہم نے یقین کر لیا کہ ہم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہی بھاگ کر اس کو عاجز کر سکتے ہیں، یعنی نہ چھپ سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن وَأَنَّا، یہ وہی جنات کہہ رہے ہیں، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، ہم نے جب ہدایت کی بات سنی، آمنا بہ، یہاں ہدایت کی بات سے مراد قرآن ہے کہ جب ہم نے قرآن سنا، آمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لائے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو اپنے رب پہ ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، اس کو نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا، ولا رہقا، اور نہ ہی کسی زیادتی اور ظلم کا خوف ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ ظالم ہیں، یعنی کافر مشرک۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، پس جو
مسلمان ہوا فاولئک تحروا رشدا، انہوں نے حق کی راہ تلاش کر لی، تحروا تلاش کر لی، رشدا حق کی راہ۔ واما القاسطون، اور جو قاسطون ہیں فکانوا لجہنم حطبا، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں فرمایا کہ ان لو استقاموا علی الطریقہ، کہ اگر یہ اسلام کے راستہ پر ثابت قدم ہو جاتے، سیدھے ہو جاتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو پلاتے ماءً غدقا، کثیر پانی، یعنی بارش عطا فرماتے۔ کہ اگر یہ اس دور میں کہا نا جب کفار پر قحط سالی آئی ہوئی تھی، کہ اگر یہ اسلام کے راستہ پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو موسلادھار بارش، کثیر پانی عطا فرماتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس میں آزمائیں ان کو، یعنی دیکھیں کہ شکر کیسے کرتے ہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جس نے اعراض کیا اپنے رب کے ذکر سے، تو يَسْلُكْهُ، ہاں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا، چلائے گا، اس کو داخل کرے گا عذاباً صَعَدًا، سخت عذاب میں، عذاباً صَعَدًا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، نہ عبادت کرو، یہاں لا تدعو کا معنی پکارنا نہیں ہے، نہ عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی اور کی۔ یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا مساجد ہی میں ممنوع نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ ممنوع ہے، لیکن مساجد کا ذکر کیا کیونکہ جو باہر گناہ ہے مسجد میں اور زیادہ گناہ ہو جائے گا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور بے شک جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوہ، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، وہ نخل کی جگہ پر، تو کادو یکونون علیہ لبدا، قریب تھا کہ وہ یکونون علیہ لبدا، قریب تھا کہ وہ اس پر ہجوم کر کے آ جاتے، یعنی جنات اتنی زیادہ تھے نا کہ وہ ہجوم کر جاتے، لیکن وہ پیچھے ہی رہے اور حضور تلاوت فرماتے رہے۔ قل انما ادعو ربی، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں بے شک میں عبادت کرتا ہوں اپنے رب کی، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرتا۔ قل فرما دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا۔ یہ ہے نا، میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں، یعنی بغیر اللہ کے حکم کے، کیونکہ جب اللہ مالک بناتا ہے تو پھر اللہ کے نبی کسی کو نفع نقصان دیتے ہیں۔ اللہ کا نبی ہو یا جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کا ہر کام اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اور ہر طاقت اللہ کی دی ہوئی۔ ایک اللہ کی ذات ہے کہ جس کی ہر قدرت، ہر کام اپنا ذاتی ہے، کسی سے لینے کی احتیاج نہیں۔ تو یہاں لا املک کا مطلب ہے کہ بغیر اللہ کی عطا کے میں نہ کسی کو نفع دے سکتا ہوں نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہوں، لیکن بغیر اللہ کے دیے تو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ طاقت دی ہے یا نہیں نفع نقصان دینے کی، تو وہ حدیثوں سے دیکھ لیتے ہیں۔
کہ صحابہ کے پاس پانی نہیں ہے، وہ پانی کی عرض کرتے ہیں تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، یہ نفع ہے کہ یا نہیں ہے؟ ہاں، لیکن اس نفع کے دینے کے حضور ذاتی مالک نہیں ہے، اللہ کی عطا سے یہ نفع دے رہے ہیں۔ تو نجدی جو محض انکار کرتے ہیں یہ ان کی بدبختی ہے۔ ہاں، انکار تھا ذاتی طاقت کا اور اس بات ہے عطائی کا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بخاری میں، جی میں حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتی ہیں، فرمایا چادر بچھائی، آپ ایسے لپیں بھر کے 3 بار ایسے کرتے ہیں، فرمایا اٹھا اور ضمہ صدرہ کا اپنے سینے سے ملا لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ چادر اٹھائی سینے سے لگائی، خدا کی قسم پھر جو سنا کبھی نہیں بولا۔ تو یہ حضور نے دیا ہے کہ نہیں دیا؟ یہ نجدیوں کو نظر نہیں آتا۔ بخاری میں ہے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، وہ ایک کافر کو قتل کرنے کے حضور نے بھیجا تھا، اس سیڑھی سے اترتے ہوئے پنڈلی ٹوٹ گئی، اس کو پگڑی سے باندھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا جی اس کو تو مار آیا ہوں، اپنی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ فرمایا ابسط رجلا کا، اپنا پاؤں آگے کر، یہ بخاری میں ابسط رجلا کا، میں نے آگے کیا، تو جب آگے کیا تو حضور نے صرف مس کیا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے پنڈلی کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو نجدیوں کو یہ نظر نہیں آتا، لا عملے کو، یعنی ذاتی طور پر میں مالک نہیں ہوں، جو نفع نقصان کسی کو دیتا ہوں تو یہ اللہ کے عطا سے۔ قل انما ادعو ربی لا املک لکم ضرا ولا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے بے شک ہرگز کوئی میری حفاظت نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلہ میں، ولن اجد من دونی ملتحدا، اور نہ میں اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پاتا ہوں، میری جائے پناہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر میرے ذمہ تبلیغ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فإن له نار جہنم، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، حتی اذا رأوا، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جس کیا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو فسیعلمون، اس وقت وہ جان لیں گے، یقین سے جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کہ کس کے مددگار کمزور ہیں، واقل عددا، اور کس کی لشکر کی تعداد کم ہے۔ یہ جو تھے نا کافر، حضور علیہ السلام کو کہتے تھے ہمارے مددگار کتنے طاقتور ہیں، ہمارا لشکر کتنا بڑا ہے، تمہارے پاس کون ہے؟ تو فرمایا ان قریب جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں، کس کی تعداد کم ہے، یہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ قل ان ادری، اے محبوب فرما دیجئے میں، ادری یہ درایت سے ہے، اور درایت ہوتا ہے اندازی اور اٹکل سے معلوم کر لینا۔ تو حضور نے بار بار فرمایا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اعلان کر دو کہ میں اپنے اٹکل اور اندازے سے نہیں جان سکتا کہ قیامت قریب ہے یا بعید ہے۔ ہاں، حالانکہ حضور نے قیامت کے قریب ہونے کا ایک بار نہیں کئی بار ذکر فرمایا، تو یہاں اندازے سے جان لینے کی نفی ہے، اور جانا ہے جو تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ جانا ہے۔ قل ان ادری، میں اندازے اور اٹکل سے نہیں جانتا کہ کیا قریب ہے وہ
عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے رب نے اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کی ہے، عالم الغیب، وہ غیب کو جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ تو یہ تو صاف بتا رہا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں تو اندازے اور اٹکل سے نہیں جانتا، میرا علم تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور غیب پر اللہ اور کسی کو مطلع کرتا ہی نہیں، اپنے نبیوں کو کرتا ہے۔ پھر یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، پھر محافظ مقرر کر دیتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے، لیعلم، تاکہ ظاہر کرے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ تحقیق پہنچا دی انہوں نے اپنے رب کے پیغامات، واحاط بما لدیہم، اور در حقیقت پہلے ہی اللہ ان کے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ نے اب نہیں جانا، پہلے ہی ان کے حالات کا احاطہ کیے ہوئے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کا شمار اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، مزمل اصل میں ہے متزمل، جی، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو نماز پڑھیے، یہ تہجد کی نماز ہے۔ اب قم اللیل میں ہے کہ ساری رات نماز پڑھیے، آگے الا قلیلا، مگر تھوڑا سا حصہ رات کا۔ اب وہ تھوڑا سا حصہ کیا ہے؟ اس سے بدل ہے نصفہ، کہ آدھی رات، اب انقص منہ، یا اس سے کچھ کم، یعنی آدھی رات آرام کرو یا آدھی رات سے کچھ کم آرام کرو، باقی حصہ رات کا اللہ کی عبادت کرو۔ اب انقص منہ قلیلا، یا اس آدھی رات سے کچھ کم کرو، او زد علیہ، یا اس پر کچھ زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم جلد القاء کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام، بھاری کلام سے مراد قرآن کریم ہے۔ انا ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا، یہ نفس کو سختی سے رونتا ہے، واقوم قیلا، اور بات کو درست کرتا ہے، یہ رات کو اٹھنا اور تہجد پڑھنا۔ ہاں، مکمل قرآن، کیونکہ شروع تو اترنا پہلے ہو چکا ہے نا۔ جی، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں سبحا طویلا، لمبا تیرنا ہے، یعنی مصروفیات ہیں، دن کو آپ کے لیے تبلیغی مصروفیات ہیں، تو رات کو عبادات اور اللہ کی یاد میں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یاد کیجئے اپنے رب کا نام، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اپنی قرات کی ابتدا میں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ واصبر علی ما یقولون، اور صبر کیجئے اس پر جو یہ کفار مکہ دل آزاری والی باتیں کرتے ہیں۔ واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان سے الگ ہو جائیے، ہجرا جمیلا، بڑی خوبصورتی سے۔
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور چھوڑیے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو، یعنی ان جھٹلانے والوں کو میرے سپرد کرو، ان کو مجھ پر چھوڑو۔ اولی النعمت، جو بڑے مالدار ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دو۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا، بے شک ہمارے پاس انکال ہیں، یہ نکل کی جمع، بیڑیاں پاؤں میں ڈالنے والی، وجحیما، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعامن، اور ایسا طعام، ذا غصۃ، گلے میں اٹک جانے والا، یہ کڑوی غذا جو ہوتی ہے وہ گلے سے اترتی نہیں۔ یہ جہنمیوں کو جو زقوم درخت دیا جائے گا، وعذاباً علیما، اور دردناک عذاب وہ ہمارے پاس ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن لرزنے لگیں گے زمین اور پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور ہو جائیں گے پہاڑ بہتے ہوئے ٹیلے کی طرح، جیسے بہتا ہوا ٹیلا ہوتا ہے، ریگ کا ٹیلا ہوتا ہے نا، ہوا آئے تو ایسے ریگ آگے جا رہی ہوتی ہے۔ کثیبا مہیلا، انا ارسلنا الیکم، بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف، رسولاً، عظیم الشان رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاہداً علیکم، تم پر گواہ۔ یہ جو حضور گواہ ہیں تو اپنی ساری امت کے گواہ ہیں نا، اپنی ساری امت کے گواہ ہیں، اور جو جانتا کچھ نہ ہو اور گواہی دے، کیا اس کی گواہی سچی ہوگی؟ تو معلوم ہوا اللہ نے اپنی محبوب کو اپنی ساری امت کے لیے جو گواہ بنایا ہے، تو حضور کو علم بھی عطا فرمایا۔ آپ اپنے ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے، ورنہ جس کو علم ہی نہ ہو وہ گواہی دے تو وہ کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف بھیجا رسول، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے اس کو سخت عذاب میں پکڑ لیا، یعنی سخت پکڑ لیا۔ فکیف تتقون، اے کفار مکہ، کیف تتقون، تم کیسے بچو گے، ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے کفر کیا تو کیسے بچو گے؟ یومن، اس دن، یجعل الولدان، جو بنا دے گا بچوں کو، شیبن، بوڑھا، وہ دن اتنا ہولناکی والا ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بہ، السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائیں گے اس دن۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ یعنی قرآن یا یہ آیات یہ نصیحت ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو قیام فرماتا ہے۔ ادنا من، اب یہ جو ہے نا، تہجد پہلے فرض کیا تھا اور اس کے لیے مقرر کیا تھا کہ آدھی رات یا آدھی رات سے تھوڑا زیادہ تھوڑا کم، اور پھر صحابہ بھی اتنا کرتے تھے، حضور بھی کرتے تھے، 1 سال تک یہ ایسے ہوتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ اس میں رعایت فرما دی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھو، یعنی نماز آسانی سے جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن پہلے منسوخ فرمائے اس کی وقت کی تعیین جو تھی کہ آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ یا کچھ تھوڑا، پھر اس کی جو فرضیت اور وجوب تھا اس کو بھی نفل میں بدل دیا۔ اب اس کا جو وجوب ختم کیا
تو امت کے لیے تو وجوب ختم ہوا اتفاقاً. کیا نبی کری فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے اس کو سخت عذاب میں پکڑ لیا، یعنی سخت پکڑ لیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اے کفار مکہ، کیف تتقون، تم کیسے بچو گے، ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا تو کیسے بچو گے. یومن، اس دن، یجعل الولدان، جو بنا دے گا بچوں کو، شیبن، بوڑھا. وہ دن اتنا ہولناکی والا ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر بہ، السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائیں گے اس دن. کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے. ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ یعنی قرآن یا یہ آیات یہ نصیحت ہیں. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. ان ربک یعلم انک تقوم، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو قیام فرماتا ہے. ادنا من، اب یہ جو ہے نا تہجد پہلے فرض کیا تھا اور اس کے لیے مقرر کیا تھا کہ آدھی رات یا آدھی رات سے تھوڑا زیادہ تھوڑا کم، اور پھر صحابہ بھی اتنا کرتے تھے، حضور بھی کرتے تھے. 1 سال تک یہ ایسے ہوتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ اس میں رعایت فرما دی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھو، یعنی نماز آسانی سے جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھو. لیکن پہلے منسوخ فرمائے اس کی وقت کی تعیین جو تھی کہ آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ یا کچھ تھوڑا. پھر اس کی جو فرضیت اور وجوب تھا اس کو بھی نفل میں بدل دیا. اب اس کا جو وجوب ختم کیا تو امت کے لیے تو وجوب ختم ہوا اتفاقاً. کیا نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی ختم ہے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کے لیے وجوب موجود رہا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضور علیہ السلام سے بھی اس کا وجوب ختم ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، اے محبوب تیرا رب جانتا ہے کہ بے شک تو قیام فرماتا ہے 2/3 رات کے قریب. یہاں ادنا قریب کے معنی میں ہے، 2/3 رات کے قریب. ونصفہ، اور کبھی آدھی رات. ثلثہ، اور کبھی 1/3 رات. یہ آپ تو قیام کرتے ہو. اور وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت ان لوگوں سے جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے صحابہ کی ایک جماعت بھی کبھی 2/3 رات، کبھی نصف رات، کبھی 1/3 رات، وہ بھی قیام کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، اور رات اور دن کو اللہ مقدر فرماتا ہے، اللہ اندازہ فرماتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ رات کا کتنا حصہ گزر گیا، کتنا رہتا ہے، دن کتنا گزر گیا، کتنا رہتا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار. عالم، اللہ کو معلوم ہے، لن تحصوہ، کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے کہ ہمیشہ اتنی عبادت کرو. اللہ کو معلوم ہے کہ ہرگز تم اتنی طاقت نہیں رکھو گے کہ ساری رات یا آدھی رات یا 2/3 رات قیام کرتے رہو. فتاب علیکم، اس نے اپنی رحمت کے ساتھ تم پر رجوع کیا. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب پڑھو جتنا قرآن میسر آئے. یہاں قرآن بول کر نماز مراد ہے کہ تہجد کی نماز جتنی آسانی سے پڑھ سکو اتنی پڑھو. کم از کم 2 نفل ہیں، زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 رکعت بھی آتا ہے اور 10 رکعت، اور جو زیادہ روایت ہے وہ 8 کی ہے کہ 8. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ جو فرماتی ہیں کہ حضور کبھی رمضان یا غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، تو وہ تہجد کے لیے ہے.
8 رکعت پڑھی جائیں اور ان میں قرات زیادہ کر لی جائے اور رکوع میں تسبیح زیادہ پڑھ لی جائے، سجدے میں۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم میں کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ مسافر ہوں گے، یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، وآخرون، اور کچھ دوسرے لوگ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بھی قیام نہیں کر سکیں گے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو اب پڑھو جو تمہیں میسر ہو سے۔ اب یہ اس میں ہے وجوب منسوخ ہوا ہے؟ نہیں، یہاں اصل میں قراءت قرآن سے مراد ہے تہجد کی نماز، کیونکہ قرآن کی تلاوت یہ نماز کا جز ہے نا، تو جز بول کر کل مراد لیا جا رہا ہے۔ یہ فقر ہیں، ہاں، یعنی جتنی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور پھر اس میں بھی ہے کہ جتنی تلاوت کر سکتے ہو کرو، اس میں یہ نہیں کہ آدھی رات تک اتنی لمبی تلاوت کرو کہ آدھی رات تک وہ نماز چلی جائے۔ تو اس فقرؤ ما تیسر منہ سے تہجد کا جو وجوب تھا وہ منسوخ ہوا ہے۔ علامہ صاوی فرماتے ہیں کہ ثم نسخ ذلک بالصلوات الخمس، کہ تہجد کی نماز یہ 5 نمازوں سے منسوخ ہو گئی، یعنی 5 نمازوں کی فرضیت ہے اور تہجد منسوخ ہے۔ اے فی حق الامہ، یعنی فرماتے ہیں کہ امت کے حق میں اتفاقاً، واما ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ کے لیے بھی وجوب منسوخ ہے یا نہیں؟ تو فقال مالک، امام مالک کہتے ہیں کہ لم ينسخ فی حقہ، کہ حضور کے حق میں وجوب موجود ہے، یعنی امت سے وجوب ساقط ہے۔ بل باقی وجوب التہجد علیہ، بلکہ حضور پر تو تہجد کا وجوب باقی ہے، لیکن فی خصوص الحضر، لیکن جب حضر میں ہوں، گھر میں ہوں تو واجب ہے، جب سفر میں ہوں تو واجب آپ پر بھی نہیں ہوگا۔ وقال الشافعی نسخ فی حقہ ایضاً، امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، مطلقاً وجوب جو ہے منسوخ ہو گیا، وہ امت کے حق میں بھی منسوخ ہے، حضور کے حق میں بھی منسوخ ہے۔ ہاں، ہاں نہیں، 5 نمازوں سے پہلے کی تو نہیں ہے، نہیں، وہ ایسے ہے نا کہ 5 نمازوں کی فرضیت باقی رکھی گئی اور اسے منسوخ کر دیا۔ اور اس میں علامہ صاوی نے ایک اور بڑی بات فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ فقرؤ ما تیسر منہ سے تہجد کا وجوب منسوخ نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث سے منسوخ ہے کہ اعرابی ایک آیا تھا، حضور علیہ السلام نے اس کو بتایا تھا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس نے کہا کہ کچھ اور، تو آپ فرمایا لا الا ان تطوع، تو اس سے معلوم ہوا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، باقی سب تطوع ہے۔ سمجھا گیا؟ یہ علامہ صاحبی نے، ہاں جی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دو، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم اپنے لیے آگے بھیجو نیکی، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس کو تم پا لو گے اللہ کے پاس۔ ہوا ہوا خیرن، یہ جو ہے نا ہوا، اب ہوا خیرن یہ کیوں ہے؟ وَأَعْظَمَ کیوں؟ کیونکہ اگر ہوا کو مبتدا بنایا تو پھر تو خیرون ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہ جو ہوا ہے نا، یہ جو پیچھے تھا نا تاجدوہ، اس ضمیر کے لیے یہ ہوا ضمیر، یہ ضمیر فصل ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اور خیرن اور اعظما یہ
تجدو کا مفعول ہے، تجدو کا مفعول ثانی ہے، تجدوہ یعنی خیرن و اعظم اجرا، پالو گے اس کو اچھا اور زیادہ اجر والا، بڑے اجر والا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے دثار اوڑھنے والے۔ پہلے جب حضور غار حرا میں تھے نا تو آپ کی طرف سورہ اقرا وہ آیتیں آئی تھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پھر کئی دن تک وحی کا آنا سلسلہ بند رہا۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، 3 سال کا قول بھی ہے، اس سے کم ایام بھی ہیں، بعض نے صرف 40 دن مراد لیا ہے، ذکر فرمایا ہے، تو مختلف اقوال ہیں۔ تو اتنا عرصہ وحی بند رہنے کے بعد پھر جب وحی دوبارہ شروع ہوئی تو ان میں پہلی وحی یا ایھا المدثر تھی، ہاں، اس کے بعد وحی کا سلسلہ رکا رہا، اور جب پھر دوبارہ وحی کا آغاز ہوا تو یا ایھا المدثر سے ہوا، اے چادر اوڑھنے والے، مدثر کا متدثر، دثار کپڑے کو کہتے ہیں، چادر کو کہتے ہیں، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھ اور ڈرا، یعنی جب آپ کی طرف وحی آئی تھی نا اقرا بسم ربک، تو حضور کو پتہ ہے کہ یہ جبریل آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور آپ اس وقت یعنی نبی ہیں، اگرچہ نبوت تو پہلے کی ہے نا، لیکن جو دوسری نبوت یا جسمانی نبوت ہے اب وہ مل چکی ہے وحی کے آنے سے، تو لیکن جب تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، حضور نبی ہیں اور آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں ہے۔ تبلیغ کا حکم اس وقت ہوا جب یا ایھا المدثر آئے، قم، اٹھیے، فانذر، ڈراؤ لوگوں کو، یہ ہے تبلیغ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو تبلیغ کا حکم نہ ہو اور تبلیغ نہ کر رہا ہو تو تب بھی وہ نبی ہے۔ یہ کہنا کہ پھر نبی تھے تو تبلیغ کیوں نہیں کرتے تھے، تو یہ درست نہیں ہے قول، کیونکہ اللہ کا نبی تبلیغ تب کرے گا جب اللہ کا حکم آئے گا۔ اللہ کے نبی کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ فانذر، ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک رکھو، پہلے بھی آپ پاک رکھتے تھے یعنی حسب دستور، والرجز فہجر، اور بتوں سے حسب سابق دور رہیے، ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان اس لیے نہ کریں کہ زیادہ لینے کی امید ہو، یہ نیوندرا جو دیا جاتا ہے زیادہ ہو کر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ کسی پر احسان اس ارادے سے نہیں کرنا کہ وہ مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ والے کتنے اخلاق ہیں رسول اللہ علیہ وسلم۔ والے رب کا فصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا یعنی پہلا نفخہ ہوگا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن مشکل دن ہوگا، عسیر علی الکافرین، وہ مشکل دن ہوگا کافروں پر، غیر و یسیر، آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑیے مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ یہ اس سے مراد بھی وہ ولید بن مغیرہ ہے نا، وہ کہتا تھا اپنے آپ کو وحید کہتا تھا، ہاں وحید کہتا تھا۔ پانی ادھر آؤ نا، ادھر آؤ نا، ہاں جی، وحیدن وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کے لیے کثیر مال بنایا، یعنی اس کو بہت سارا مال دیا۔
و بنینا شہودن، اور ایسے بیٹے دیے جو ہر وقت اس کے پاس حاضر رہتے، کیونکہ مالداروں کو جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہوتی، ہر وقت باپ کے ارد گرد رہتے۔ ایک روایت میں 10 بیٹے تھے، ایک روایت ہے 12 بیٹے تھے، مال بڑا تھا تو وہ تو بڑا بگڑا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے، واقعہ یہاں یوں ہے، ایک دن اس نے بڑا سوچ بچار کی کہ حضور حج کا موقع تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور حج کا موقع ہے، اب دور دور سے لوگوں نے آنا ہے۔ تو قریش مکہ کے ذہن میں خیال آیا کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے وہ ہم سے پوچھیں گے ان کے بارے میں، تو ہمارے پاس کوئی ایسی اتفاقی بات ہونی چاہیے جو ان کے بارے میں کریں، یہ تو نہیں کہ کوئی کچھ کہے اور کوئی کچھ کہے۔ تو انہوں نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ بلائی، تو کہنے لگے کہ پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ اہل مکہ کو یہ تبلیغ فرماتے تھے، اب باہر سے لوگ آئیں گے تو ان کو بھی یہ تبلیغ کریں گے، اور کئی لوگ ان کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے، تو ہماری ایک ہی بات ہونی چاہیے، مختلف باتیں تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب کیا جواب دینا چاہیے؟ کسی نے کہا جی ان کو ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ یہ ولید کہنے لگا کہ شاعر کہتے تو شرم آئے گی، کیا شاعر ایسے ہوتے ہیں؟ یا جو کلام وہ پیش کرتے ہیں اس کو کوئی شعر کہتا ہے؟ یہ تو کسی نے کہا جی مجنون کہیں گے۔ وہ کہنے لگا یہ بات کتنی بے وقوفی والی بات ہے، جو اتنا دانا شخص ہو اس کو مجنون کون مانے گا تمہاری یہ بات؟ کسی نے کہا جی ساحر کہیں گے۔ وہ کہتا ساحر کیسے کہو گے؟ کہاں جادوگر اور کہاں اللہ کے محبوب، ان کی سیرت و کردار وہ جادوگروں والا نہیں ہے، کوئی نہیں مانے گا۔ یہ ایسی باتیں کرتا نا، تو پھر اس نے قرآن کریم کی اور رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف میں کچھ کلمات بول دیے، اور وہ کلمات بول کر یہ چلا گیا۔ اب جو اس کے ساتھی تھے نا ابو جہل وغیرہ، ان کو بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو مسلمان ہوا کہ ہوا۔ اب ابو جہل گیا، یہ اپنے گھر میں تھا اس کے دروازے پر، اور ابو جہل نے منہ بڑا عجیب سا بنایا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یار کیوں ایسے تو آج غم زدہ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا غم زدہ تو اس لیے نظر آ رہا ہوں کہ لوگ چندہ کر رہے ہیں، مال اکٹھا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کوئی نے کہا اس لیے اکٹھا کر رہے ہیں کہ تو مال لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل نظر آ رہا ہے اور ابو بکر کی طرف مائل نظر آ رہا ہے، ہم چندہ اکٹھا کر کے تجھے دیتے ہیں تاکہ ان کی طرف میلان نہ ہو تیرا۔ اس کو بڑا آخر مالدار تھا، اس نے کہا میں اتنا بڑا مالدار ہو کر میں مال لینے ان کے پاس یا ابو بکر کے پاس، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا پھر اور بات کیا ہے، تو ان کی طرف مائل تو اسی لیے۔ اب اس نے کہا نہیں مجھے ان کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اب سوچنے لگا، پھر سوچ کے کہنے لگا اچھا پھر یہی ان کے بارے میں کہا مجنون وغیرہ کہنے سے تو بات نہیں بنے گی، شاعر کہنے سے بات نہیں بنے گی، پھر یہی کہہ لیتے ہیں کہ جادوگر ہے۔ تو یہ بڑے سوچ بچار سے پھر اس نے، حالانکہ اسی لفظ کی پہلے نفی خود کر چکا تھا، پھر سوچ کر کہنے لگا کہ چلو یہی کہہ دیتے ہیں، آنے والوں کو کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ تو وہ اس بات میں اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے، انہ فکر وقدر، یہ اس نے سوچا اور ایک بات طے کی کہ ان کو یہ کہا جائے فقتل کیف قدر، وہ مارا جائے کیسے، وہ طے کر رہا ہے ایک بات جو اس کا اپنا دل نہیں مان رہا، تو وہ میرے محبوب کے لیے اس بات کو طے کر رہا ہے۔ جی وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے بہت سارا سامان تیار کیا، یعنی دنیا میں جس سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ثُمَّ يَطْمَعُ، پھر وہ یہ طمع رکھتا ہے، أَنَّهُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا، کہ میں اور زیادہ مال اس کو دوں گا، کلا ہرگز نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، بے شک وہ ہماری آیات کا دشمن ہے۔ سأرهقه صعودا، اس کو میں تکلیف دوں گا
بلندی اور سختی کی طرف چڑھنے کی، انہ فکر، اس نے سوچا کہ قرآن کے بارے میں کیا کہے جو اس نے سنا ہے نبی کریم علیہ السلام سے، وقدر، اور ایک بات اس نے طے کر لی اپنے دل میں، فقتل، وہ ہلاک کیا جائے، کیف قدر، کتنی بری بات اس نے یہ طے کی، ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک کر دیا جائے، کیسی بری بات اس نے طے کی، ثم ناظر، پھر اس نے دیکھا، یعنی لوگوں کے چہروں کو دیکھا، ثم عبس، پھر اس نے منہ بسورا، کیونکہ جب آدمی بات غلط کرتا ہے نا، جس کو اپنا ہی نہیں، تو اس کا منہ بگڑ جاتا ہے۔ ثم عبس وبصر، پھر اور ترش روح ہوا، یعنی ثم ادبر، پھر وہ ایمان سے پھرا، واستکبر، اور تکبر کیا، فقال، اور کہنے لگا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو نہیں ہے مگر جادو جو پہلے لوگوں سے نقل کیا جا رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو نہیں ہے مگر بشر کا قول ہے، یعنی جیسے لوگ کہتے ہیں۔ سأصلیہ سقر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو داخل کریں گے سقر میں، ہم بھڑکتی آگ میں، وما ادراک ما سقر، تجھے کیا معلوم سقر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، وہ نہ باقی چھوڑے گی اور نہ ہی کوئی چیز چھوڑے گی، نہ کسی کو باقی رہنے دے گی، نہ اس آدمی کی کوئی چیز چھوڑے گی، اس کے گوشت، پٹھے، سب کچھ کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ لواحۃ للبشر، لواحہ جھلسا دینے والی، بشر سے مراد یہاں چمڑا ہے، کہ انسان کے چمڑے کو جھلسا دینے والی، علیہا 19، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں 19 فرشتے، 19۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے نہیں بنایا، یہاں اصحاب النار سے مراد ہے جہنم کے داروغے، جہنم کے کنٹرول والے، الا ملائکہ، مگر فرشتے۔ ایک بڑا طاقتور کافر تھا، جب یہ آیت آئی نا کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، تو وہ اب جب وہ بکواس کرنے لگتے ہیں تو ان کو پتہ، وہ کہنے لگا یار ایسا کرو کہ اگر جہنم پر صرف 19 فرشتے ہیں تو 15 کو تو میں پکڑ لوں گا، 15 کو میں پکڑ لوں گا، باقی کو تم قابو کر لینا۔ یعنی کتنی یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک فرشتہ بھی ساری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ پاگل، وہ کہتا ہے 15 کو تو میں ہی کافی ہوں، باقیوں کے لیے تم کافی ہو۔ الا ملائکۃ، ہم نے نہیں بنایا یعنی جہنم کے کنٹرول والے فرشتے مگر فرشتے، وما جعلنا عدتہم، اور نہیں کی ہم نے ان کی تعداد، یہ 19 والی تعداد، الا فتنۃ، مگر آزمائش، کہ کون ایمان لاتا ہے، کون مانتا ہے، کون مذاق اڑاتا ہے۔ للذین کفروا، فتنہ ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، کیونکہ یہود و نصارہ کی کتاب میں بھی یہی ہوگا نا، ان کی تعداد یہ ہے۔ ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، اور نہ شک و شبہ کریں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور مومنین۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ وہ لوگ کہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، والکافرون، اور جو کافر ہیں وہ کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس بیان سے کہ 19 فرشتے ہیں۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے رب کے لشکروں کو نہیں جانتا مگر وہی۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ سقر نہیں ہے مگر نصیحت انسانوں کے لیے۔ کلا، یقیناً، والقمر، قمر کی قسم، واللیل اذ ادبر، رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیرے، یعنی رات جا رہی ہو،
والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو رہی ہو، انہا لعہد الکبر، بے شک یہ سقر یہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ کبر نذیراً للبشر، ڈرانے والی بشر کو، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ ان یتقدم، کہ آگے بڑھے نیکی کی طرف، او یتاخر، یا نیکی سے پیچھے رہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنی کمائی میں گروی ہے، یعنی اگر نیک عمل کرے گا تو اپنے آپ کو چھڑا لے گا، نیک عمل نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب یمین، یعنی جن کو نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ مومن ہیں۔ فی جنات یتساءلون، وہ مومنون جو ہیں وہ جنات میں ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں۔ مجرمین سے یہ جنتی پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، اے جہنمیوں جہنم میں کس چیز نے تمہیں داخل کر دیا؟ تو وہ جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ ہم جنتی جب دوزخیوں سے پوچھیں گے نا کہ ما سالککم، کیا چیز تمہیں لے گئی جہنم میں، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ ولم نک نطعم اچھا اس میں اشارہ لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، تو نمازیوں میں ہونا باجماعت نماز پڑھنا ہے نا۔ سے وہ مراد ہے جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں جی، مسلمان نماز نہیں پڑھتے نہیں، مراد اگرچہ اس سے کافر ہی ہیں، تو جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ چاہے تو نماز کی سزا کے لیے ان کو بھی دوزخ میں بھیجے، لیکن ان کی جب سزا پوری ہو جائے گی تو پھر وہ نکل کر جنت میں آ جائیں گے۔ ہمیشہ جو رہیں گے وہ کافر ہی ہوں گے۔ تو کافروں کا جہاں یہ جرم ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، تو یہ بھی تو جرم ہے نا کہ ایمان والوں والا کوئی عمل بھی نہیں کیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم ایماندار نہیں تھے اور پھر نمازی بھی نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم تو باطل میں گھسنے والوں کے ساتھ باطل میں گھسے ہوئے تھے، یعنی ایسی گپیں مارتے تھے جو اسلام ایمان کے خلاف تھیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، حتیٰ کہ ہمارے پاس موت آ گئی۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ جی اس میں یہ کافر مراد ہیں اس سے، پھر کافروں کو تو یہ کھانا کھلانا یا نماز پڑھنا یہ فائدہ نہیں دے گا مرنے کے بعد، پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے بندے جہنم میں گئے ہیں، اس لیے گئے ہیں کہ ایماندار نہیں تھے، اور ایماندار نہ ہونے کی وجہ سے یہ نیکیاں بھی ان کے پلے میں نہیں تھیں، ٹھیک ہے نا۔ ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ اگر بالفرض وہ کفر کی حالت میں یہ کھانا کھلاتے ہاں تو پھر نہیں ان کا کوئی عمل بھی مقبول نہ ہوتا، ان کا کوئی عمل بھی مقبول نہ ہوتا، کافر ہوتے۔ لیکن یہاں پر چونکہ مومنوں کے درجے بلند کس بات سے ہوں گے؟ جنت تو ان کو اللہ کے فضل سے ملے گی، درجے بلند کس سے ہوں گے؟ عمل سے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں مومنوں کے درجے بلند ہوں گے وہ جلیں گے، اور ان سے جب مومن پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو اس سے جہاں ان کی ذلت و رسوائی بیان کی جا رہی ہے، تو ان اعمال کی اہمیت بھی تو بتائی جا رہی ہے نا، کہ مومن جو یہ عمل کرتے ہیں ان کا کتنا فائدہ ہے ان کو، سمجھا گئی؟ تو بیان اس لیے کیا جا رہا ہے، ورنہ وہ اگر نماز پڑھتے بھی تو ان کی نماز قبول نہیں تھی جب تک کہ ایمان نہ لائے۔ حتی اتا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پس نہ نفع دے گی ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت، یعنی مومنوں کے لیے شفاعت نافع ہوگی لیکن کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ جی یہ اگر کسی مسلمان کو کہا جائے ہاں
فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. پھر یہ ٹھیک ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے ان کو ترغیب دلانے کے لیے؟ ہاں، اگر ترغیب دلانے کے لیے یہ آیات مبارکہ اور ان کا ترجمہ سنا دیا جائے تو یہ ٹھیک ہے. ہاں، لیکن عقیدہ اپنا یہی ہونا چاہیے کہ یہ کافروں کے لیے ہے، یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہاں جی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، پس کیا ہے ان کافروں کو کہ یہ نصیحت سے منہ پھیرنے والے ہیں. کأنہم حمر مستنفرۃ، گویا کہ یہ بھڑکے ہوئے گدھے ہیں. حمر حمار کی جمع ہے، مستنفرہ ڈرے ہوئے بھڑکے ہوئے گدھے. فرت من قسورہ، جو شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. یعنی کافر ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے شیر سے ڈرے ہوئے گدھے بھاگتے. بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ ارادہ رکھتا ہے ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ ان کو ایک کھلی کتاب دی جائے. یہ جو کافر تھے نا، یہ کہتے تھے تمہاری طرف کتاب آئی ہے، ہماری طرف کیوں نہیں آئی؟ یعنی ان میں سے ہر ایک کافر چاہتا تھا کہ میری طرف بھی قرآن آنا چاہیے. کلا، ہرگز ایسا نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں. کلا انہ تذکرہ، یقیناً یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہوا اہل التقوی، وہی اللہ اس کے اہل ہے کہ اسے ڈرا جائے. واہل المغفرہ، اور وہی اس لائق ہے کہ اپنے بندوں کی بخشش فرمائے. بخشش کے لائق بھی وہی ہے اور تقوی کے لائق بھی وہی ہے. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں. آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے.